صلی اللہ علیہ محمد۔ ایک مرتبہ پھر ماہ رمضان، ماہ غفران، ماہ نزول قرآن، رب کے مہمان رمضان المبارک کی آمد ہے۔ بس جلد ہی یہ اعلان ہوگا کہ مبارک ہو کہ رمضان کا چاند نظر آ گیا۔ آج کیا تاریخ بنتی ہے؟ 17 تاریخ 23 کو نہیں چاند کی شعبان کی تاریخ 25 ہے۔ بس یہ 3-4 دن بعد یہ خوشخبری انشاءاللہ ملے گی کہ مبارک ہو کہ رمضان کا چاند نظر آ گیا، اور پھر عاشقان رسول کے دل خوش ہو جائیں گے، جو رمضان سے محبت کرنے والے، جو اسی انتظار میں ہیں کہ جس کے لیے پورا سال جنت سجائی جاتی ہے۔ سال ہو گیا جنت کو ڈیکوریٹ کیا جا رہا ہے اس کے لیے جو ابھی آنے والا ہے۔ کتنی اہمیت ہوگی، جنت تو پہلے ہی سجی ہوئی ہے، پہلے ہی خوبصورت ہے، ڈیکوریٹ ہے، پھر بھی سجایا جا رہا ہے کیوں؟ رمضان کے لیے۔ سبحان اللہ۔ تو وہ رمضان آنے والا ہے، تو جن کو قدر ہوتی ہے وہ خوش ہوتے ہیں۔ اب جن کو پرواہ ہی نہیں کی تو وہی سمجھتے روزے رکھنے پڑ جائیں گے، کیا کریں گے، بھوکا پیاسا رہنا پڑے گا۔ تو عاشقان رمضان کے دل خوشی سے جھوم جاتے ہیں، چہرے پہ تازگی آ جاتی ہے، اور کچھ لوگ پریشان ہو جاتے ہیں، کچھ لوگوں کے چہرے مرجھا جاتے ہیں، مسجدوں میں رونق بڑھ جاتی ہے۔ آپ یہاں دیکھیں گے کئی صفیں نمازیوں کی ہو جائیں گی، پھر آہستہ آہستہ ہفتے 10 دن بعد پھر کم ہونا شروع ہو جائیں گے، لیکن پھر بھی آخر تک 2-3 صفیں تو چلی جاتی ہیں، لیکن شروع میں تو شاید پیچھے تک اتنی ہوگی۔ تو مسجدوں میں رونق آ جاتی ہے، تراویح کا سلسلہ، فرض نمازیں، کوئی نوافل کی کثرت کر رہا ہے، کوئی تلاوت کے لیے یہاں بیٹھے ہوں گے، کافی سارے لائنیں لگی ہوں گی، سحر و افطار کی رونقیں ہوں گی، روزانہ پھر خوش نصیب مدنی چینل پہ مدنی مذاکرے دیکھتے سنتے ہوں گے ساری رات۔ تو یوں زندگی کا لطف دوبالا ہو جاتا ہے ماہ رمضان کے اندر۔ اور رمضان کی کیا نرالی شان ہے، یہ وہ مبارک مہینہ ہے کہ جس میں انسانیت کی ہدایت کے لیے آخری آسمانی کتاب قرآن پاک نازل ہوئی۔ اللہ پاک فرماتا ہے نا کہ ترجمہ کنز العرفان، رمضان کا مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا، جو لوگوں کے لیے ہدایت اور رہنمائی ہے اور فیصلے کی روشن باتوں پر مشتمل ہے، تو تم میں جو کوئی یہ مہینہ پائے تو ضرور اس کے روزے رکھے۔ اس آیت کریمہ میں رمضان کا ایک خصوصی تعارف پیش کیا گیا کہ فرض روزوں کے لیے ایک مہینہ مخصوص ہے، اور وہ مہینہ ہے ماہ رمضان۔ ماہ رمضان پا لینا، اس کی بابرکت اور مقدس اور منور گھڑیوں تک پہنچ جانا بہت بڑی سعادت ہے۔ ابھی بھی ہمیں پتہ نہیں کہ ہم رمضان تک پہنچ پائیں گے یا نہیں، اس سے پہلے موت آ جائے گی، یا کہیں ایسا نہ ہو کہ بیماری لگ جائے اس سے پہلے ہی ہم رمضان تو پا لیں، صحت و عافیت نہ ہو، کوئی اور مسئلہ ہو جائے۔ کئی لوگوں کے ایکسیڈنٹ ہو جاتے ہیں، کتنے لوگ ہسپتالوں میں پہنچتے ہیں ایکسیڈنٹ کی صورت میں۔ تو اس لیے دعا کرنی چاہیے، اللہم بلغنا رمضان بصحت و عافیہ، یا اللہ رمضان تک ہمیں ملا دے، صحت اور عافیت کے ساتھ ملا دے کہ ہم عبادت کرنے میں، روزے رکھنے میں بھی کامیاب ہو جائیں۔ یہ دعا روز مانگنی چاہیے۔ ایک مرتبہ 2 شخص بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے، دونوں نے کلمہ پڑھا، درجہ صحابیت پر فائز ہو گئے، دونوں ہی نیک تھے، دونوں ہی پرہیزگار تھے، البتہ ان میں سے ایک عبادت اور ریاضت میں بہت زیادہ محنت کیا کرتا تھا۔ چنانچہ جو زیادہ عبادت گزار تھے وہ یہ ایک مرتبہ کسی غزوے میں شریک ہوئے، شہید ہو گئے۔ پھر 1 سال کے بعد دوسرے صحابی کا بھی انتقال ہو گیا۔ حضرت طلحہ فرماتے ہیں کہ ان دونوں کے دنیا سے جانے کے بعد ایک رات میں نے خواب دیکھا، کیا دیکھتا ہوں کہ میں جنت کے دروازے پر کھڑا ہوں، یہ دونوں صحابی بھی وہی موجود ہیں، اتنے میں جنت کے اندر سے کوئی باہر آیا، اور وہ صحابی جن کا انتقال 1 سال بعد ہوا تھا انہیں لے کر جنت میں چلا گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد پھر وہ باہر آیا، اور وہ صحابی جو 1 سال پہلے شہید ہوئے تھے اب کی بار انہیں لے کر جنت میں داخل ہو گیا۔ صبح ہوئی تو حضرت طلحہ نے اپنا خواب حضور صحابہ کو سنایا، سب حیران تھے۔ جب یہ بات سرکار تک پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے صحابہ تمہیں حیرانی کس بات کی ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک صحابی زیادہ عبادت گزار تھے، پھر انہیں شہادت کو رتبہ بھی ملا، اس کے باوجود وہ بعد میں جنت میں داخل ہوئے، اور دوسرے صحابی جن کا 1 سال بعد انتقال ہوا وہ پہلے جنت میں داخل ہوئے، اس کا سبب کیا ہے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا یہ دوسرے صحابی 1 سال زیادہ زندہ نہیں رہے؟ عرض کہ جی ہاں رہے ہیں۔
آپ نے فرمایا کیا اس نے شہید ہونے والے کی نسبت 1 سال رمضان کے روزے زیادہ نہیں رکھے؟ صحابہ نے عرض کی جی ہاں رکھے۔ آپ نے پھر پوچھا کیا اس بعد میں وفات پانے والے صحابی نے اتنے سجدے زیادہ نہیں کیے؟ عرض کیا جی ہاں کیے۔ اس پر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بس اسی وجہ سے ان دونوں کے درمیان زمین و آسمان کا فرق ہے۔ دیکھا آپ نے ایک صحابی جنہیں 1 سال کا ماہ رمضان دوسرے صحابی کی نسبت زیادہ نصیب ہوا، 1 سال تک کے سجدے زیادہ نصیب ہوئے دوسرے کی نسبت، تو انہیں اس کا فائدہ پہنچا، اور دوسرے صحابی کی نسبت پہلے جنت میں جانے کا حقدار ہو گئے۔ تو ہماری قسمت کا بھی ستارہ چمکنے والا ہے۔ رمضان میں نیکیوں کا ثواب بڑھ جاتا ہے، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا ثواب بڑھ جاتا ہے، ہر عمل کا ثواب بڑھ جاتا ہے۔ تو اللہ کرے کہ نیکیوں والا سیزن، جو پرافٹ والا بزنس کرنے والا کام ہے نا، نیکیوں والا، یہ اللہ کرے ہمیں مل جائے صحیح۔ رمضان کا چاند نظر آ جائے گا، اللہ پاک نے چاہا تو ہم اس سال بھی رمضان کی مقدس گھڑیاں دیکھنے اور رمضان میں سانس لینے کی سعادت پا لیں گے۔ اللہ پاک ہمیں اس کی توفیق بخشے۔ موت کا تو کوئی بھروسہ نہیں ہے، اگلی سانس بھی آئے گی یا نہیں کچھ پتہ نہیں ہے۔ کتنے ایسے جو پچھلے رمضان میں ہمارے ساتھ تھے اب نہیں ہیں، اور اللہ کرے ہمیں اتنی مہلت نصیب ہو جائے اور ہم بخیر و عافیت ماہ رمضان، ماہ نزول قرآن اور پیارے پیارے مہینے تک پہنچنے میں کامیاب ہو جائیں۔ یقیناً ماہ رمضان نصیب ہو جائے بہت بڑی سعادت کی بات ہے، مگر اس سے زیادہ سعادت کی بات یہ ہے کہ آدمی رمضان کو پائے، رمضان کی خوب عزت کرے، روزے رکھ کر، تلاوت کر کے، زیادہ نیک اعمال کر کے، توبہ استغفار کر کے اپنی مغفرت کروانے میں کامیاب ہو جائے۔ اور وہ نادان جو اس رحمت، مغفرت اور جہنم سے آزادی کے مہینے میں بھی اپنی مغفرت کروانے میں کامیاب نہ ہو سکے، وہ سخت محروم ہے۔ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا، یہ رمضان تمہارے پاس آ گیا، اس میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے۔ محروم ہے وہ شخص جس نے رمضان کو پایا اور اس کی مغفرت نہ ہوئی۔ کہ جب اس کی رمضان میں مغفرت نہیں ہوئی تو پھر کب مغفرت ہوگی؟ کاش اس سال جب ماہ رمضان کی مبارک گھڑیوں میں دن میں اور رات کے وقت، سحری اور افطار کے وقت مغفرت کے پروانے تقسیم ہو رہے ہوں، کاش ایک چھینٹا ہم گناہ گاروں پہ پڑ جائے، ہماری بھی مغفرت ہو جائے، کیونکہ روزانہ بخشے جاتے ہیں، صبح بھی، سحری کے وقت بھی، افطار کے وقت بھی، اور مغفرت کے اسباب بڑھ جاتے ہیں۔ رمضان کا روزہ رکھنا سامان مغفرت ہے۔ ماہ رمضان میں قیام کرنا یعنی راتوں کو عبادت کرنا، جاگنا، یہ مغفرت کا ذریعہ ہے۔ شب قدر میں عبادت کرنا مغفرت پانے کا ذریعہ ہے۔ روزہ دار کو روزہ افطار کروانا یہ مغفرت کا ذریعہ ہے۔ ابھی سے ہمیں نیت کر لینی چاہیے کہ ہم روزانہ لوگوں کو افطار کروائیں گے، روزانہ کسی پڑوسی کے گھر میں، کسی دوست کے گھر میں، کسی کے ہاں روزانہ کچھ نہ کچھ بھیج دیں گے کہ ہماری وجہ سے لوگ افطاری کریں، ہماری کھجوروں سے، ہماری چیزوں سے لوگ افطاری کریں، یہ مغفرت کا ذریعہ ہے۔ غلام یا ملازم پر آسانی کرنا بھی مغفرت پانے کا ذریعہ ہے۔ اللہ کے ذکر کی کثرت کی جائے، حدیث پاک میں کہ ماہ رمضان میں ذکر اللہ کرنے والا بخشا جاتا ہے، تو رمضان میں ذکر کرنے والے کی مغفرت۔ اسی طرح رمضان میں کثرت سے استغفار کرنے سے بھی بخشش کی خیرات ملتی ہے۔ جب بات ایسی ہے کہ اس ماہ مقدس میں مغفرت اور بخشش کے سب سامان جمع ہیں، اس کے باوجود بھی اگر کوئی بخشش نہیں کروا سکا، محروم رہ جائے، اپنی مغفرت نہ کروا پائے، تو یقیناً وہ بڑا محروم۔ اللہ پاک ہمیں اس محرومی سے بچائے۔ ہم ماہ رمضان میں مغفرت کیسے کروا سکتے ہیں؟ اس کے لیے سب سے پہلا کام تو یہ کرنا چاہیے کہ رمضان کی تشریف آوری سے پہلے ہمیں پکی سچی توبہ کر لینی چاہیے، کیونکہ اگر توبہ نہیں کی ہوگی تو نہ روزے کا مزہ آئے گا، نہ کسی عبادت کا مزہ آئے گا، نہ تراویح میں دل لگے گا، بوجھ محسوس ہوگی، جی 20 پڑھنی ہے، اتنا کھڑا ہونا ہے، نہ قرآن زیادہ پڑھنے کا دل کرے گا، نہ ذکر و اذکار کا دل کرے گا، بے چینی سی عجیب سی کیفیت۔ اصل ہوگا کہ مرض لگا ہوا ہے گناہوں کا، ابھی تک گناہ ڈیلیٹ نہیں ہوئے نامہ عمل سے۔ جس لیے بیماری لگی ہو نا، منہ کا ذائقہ چینج ہو جاتا ہے۔ گناہوں کی بیماری لگی ہو تو اس کا مزہ نہیں آتا، اس کو عبادت کی لذت نہیں آتی۔ تو اس سے پہلے سچی توبہ اللہ کی بارگاہ میں رو کر، گڑ گڑا کر، یہ آنسو جو ہے نا یہ گناہوں کو دھو دیتے ہیں، ان کو دھونا چاہیے، اچھی طرح نچوڑ کے اس دل کو پاک صاف کر لینا چاہیے۔ ماہ رمضان میں دن کا روزہ، رات کا قیام، مثلا 20 رکعت پوری پڑھنا۔ بہت سارے لوگ ہیں شروع میں 2-4 دن تو 20 پڑھتے ہیں، پھر آہستہ آہستہ
کم 12 پہ آ جاتے ہیں، پھر 10 پہ آ جاتے ہیں، پھر کو 8 پہ آ جاتے ہیں، پھر وہ کہتے ہیں نہیں فلاں حدیث میں سنا تھا جی 8 بھی چل جاتی ہیں، فلاں سے سنا تھا، پھر دائیں بائیں سے ساری روایتیں یاد آ جاتی ہیں، پھر کہتے ہیں خیر ہے جی نہ بھی پڑھیں تو کون سی فرض ہے، تو یوں کر کے پھر 8 سے بھی جاتے ہیں۔ پوری 20 رکعتیں پڑھنی چاہیے، ہرگز نہیں چھوڑیں۔ نفس امارہ کی خواہشات کو روکنے کی بھرپور کوشش کریں۔ ماہ رمضان میں کچھ نہ کچھ وقت ایسا نکالیں کہ جس میں کوئی کام نہ ہو، دل دنیاوی خیالات سے پاک ہو، صرف اور صرف اللہ کے ذکر کے لیے بیٹھے۔ ایسا وقت روزانہ نکالیں، اب خود طے کر لیں کہ ایسا وقت کون سا ہونا چاہیے، کیونکہ دن رات افراتفری میں ٹائم گزاریں گے، سحری میں بھی جلدی جلدی سحری کرو جی، آپس میں باتیں گپ شپ لگاتے ہو، افطار میں بھی ہم اسی حالت میں مصروفیات میں افطاری بھی کر لیتے ہیں۔ کوئی ایسا وقت مقرر کر لیں، عصر سے مغرب کا کر لیں، چلو افطار سے پہلے گھنٹہ صرف اللہ کی یاد میں، ذکر میں، استغفار کرتے ہوئے، مناجات کرتے ہوئے کوئی نہ کوئی وقت اپنے لیے نکالیں جس میں ہم صرف اپنے لیے وہ ٹائم ہو، کوئی کام نہ ہو، دل میں کوئی خیال نہ ہو کسی کا، اور پوری توجہ ہو صرف اور صرف ذکر و درود۔ غریبوں مسکینوں کا خاص خیال رکھیں، اللہ پاک نے وسعت دی ہے تو دل کھول کر غریبوں پر خرچ کریں۔ تقوی اپنانے یعنی روزے کے باطنی آداب کا لحاظ رکھنے اور گناہوں سے بچنے کی بھرپور کوشش کریں۔ رمضان کی ہر طرح کی بے ادبی سے بچتے رہیں، 5 نمازیں با جماعت ادا کریں، خوب تلاوت کریں، نعتیں پڑھیں، نیک کام میں جلدی کریں، اور سب سے اہم بات ہم اپنا یہ ذہن بنا کے رکھیں کہ یہ میری زندگی کا آخری رمضان ہے، بس یہ کنفرم کر لیں کہ یہ میری زندگی کا آخری رمضان ہے۔ خاص کر جب بال سفید ہو جائیں، بڑھاپا آ جائے، پھر تو اور زیادہ یہ کنفرم یقین ہو جانا چاہیے کہ یہ رمضان شاید میری زندگی کا آخری رمضان ہو، پھر اگلا رمضان دیکھنا نصیب ہو یا نہیں۔ تو یہ چند طریقے اپنائیں گے تو انشاءاللہ ماہ رمضان کی خوب برکتیں نصیب ہوں گی، اور اللہ نے چاہا تو مغفرت کی خیرات بھی مل لی جائے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم رمضان سے بہت محبت فرمایا کرتے تھے۔ آپ کی زندگی مبارک ماہ رمضان کوئی خاص اہمیت تھی آپ کی زندگی میں۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کیسے گزارا کرتے تھے، کیسی کیسی پیاری ادائیں تھیں حضور کی، اللہ کرے ہم بھی ان اداؤں کو اپنا لیں اور مغفرت کروانے میں کامیاب ہو جائیں۔ ہمارے پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری ادا یہ ہے کہ آپ ماہ رمضان کا بھرپور طریقے سے استقبال کرتے تھے۔ ہمیں بھی چاہیے جب رمضان آئے اچھا استقبال کریں رمضان کا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت کریمہ تھی کہ رجب المرجب ہی سے رمضان تک پہنچنے کی دعائیں فرمانا شروع کر دیتے تھے۔ اللہم بلغنا رمضان بصحت وعافیہ، یہ بھی دعا، ایک اور بھی دعا مانگتے تھے، فی رجب شعبان وبلغنا رمضان، اللہم یا اللہ رجب اور شعبان، فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، اللہم بارک لنا، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، یا اللہ رجب اور اس میں شعبان میں ہماری برکت رکھ اور رمضان تک ملا دے۔ یہ دعائیں رجب سے ہی شروع کر دیتے تھے، تو ہمیں بھی یہ دعائیں کرتے رہنا چاہیے۔ ابھی جو 2-4 دن رہ گئے اس میں بھی ہم دعائیں کرتے رہیں، یا اللہ صحت اور عافیت سے ملا دے رمضان سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ماہ رمضان کے پڑوسی یعنی شعبان، یہ پڑوسی ہے نا، یہ مہینہ اور اگلا مہینہ آپس میں اکٹھے ہیں، تو اس کی بھی قدر کرتے تھے کہ یہ شعبان رمضان کا پڑوسی ہے، اور کثرت سے نفل روزے رکھتے تھے۔ رمضان آنے سے پہلے ہی استقبالیہ خطبہ دیتے تھے جس میں رمضان کے فضائل اور برکتیں بیان فرماتے تھے۔ پھر جب رمضان کا چاند نظر آ جاتا تو چاند دیکھنے کی خاص دعا پڑھتے اور آمد رمضان کی خوشخبریاں دیا کرتے تھے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اللہ کے اس مہمان رمضان کا بھرپور استقبال کریں، خوشی کا اظہار کریں، رمضان آنے سے پہلے اس کی تیاری کر لیں، اور اس مہمان اللہ کے مہمان کو اچھے انداز میں خوش آمدید کہیں، اور رمضان کا چاند نظر آئے بس جیسے ہی چاند نظر آئے عبادت پر کمر بستہ ہو جائے۔ رمضان میں مدنی چینل پر دن رات کئی گھنٹے کی لائیو ٹرانسمیشن ہوتی ہے، جن میں 2 مدنی مذاکرے بھی ہوتے ہیں امیر علیہ سنت کے، اس میں شرکت کریں، روزانہ دیکھیں۔ فیضان رمضان کتاب ہے، اس کا مطالعہ کریں، اس کا درس دیں، سنیں، ہو سکے تو پورا مہینہ اعتکاف کریں۔ کراچی میں امیر علیہ سنت کے ساتھ ہزاروں لوگ اعتکاف کرتے ہیں پورے مہینے کا، جو وہاں نہ جا سکیں۔ اسلام آباد میں بھی اعتکاف ہو رہا ہے، اجتماعی اعتکاف پورے ماہ کا، ورنہ کم از کم آخری عشرے کا تو اعتکاف ہم کر ہی لیں۔ اپنے گھروں میں ماہ رمضان کی مزید برکتیں پانے کے لیے گھر کی خواتین کو بھی یہ ذہن دیا جائے
کہ رمضان کا چاند نظر آنے سے پہلے بلکہ ہمیشہ کے لیے مسجد بیت کہتے ہیں گھر میں ایک جگہ ایک کمرہ مخصوص کر لینا نماز کے لیے، عبادت کے لیے خاص کر لیں، مسجد بیت کو خاص کر لیں اور اس میں عبادات شروع کر دیں، اپنے محرم کے ساتھ ذکر و درود نوافل کا اہتمام آج سے ہی شروع کر دیں، اسلامی بہنیں آخری عشرے کا اعتکاف اسی مسجد بیت میں کریں جو جگہ عبادت کے لیے مختص کی ہے، تو انشاءاللہ رمضان کی خوب برکتیں ملیں گی۔ ماہ رمضان کا بھرپور استقبال کرنا یہ مسلمانوں کا معمول ہے۔ مشہور سیاح ابن بطوطہ لکھتا ہے کہ 727 ہجری کی بات ہے، میں مصر کے ایک شہر میں تھا، شعبان کی 29 تاریخ تھی، وہاں کے قاضی صاحب قاضی عز الدین کے گھر پر خوب اہتمام ہو رہا تھا۔ شام کے وقت شہر کے بڑے بڑے علماء رئیس لوگ قاضی صاحب کے گھر پر جمع ہونا شروع ہوئے۔ دروازے پر ایک چوکیدار یعنی شاہی نوکر کھڑا تھا جو پرتپاک انداز میں آنے والوں کا استقبال کر رہا تھا۔ علماء کرام تشریف لاتے ہیں، اپنی جگہ پر بیٹھتے جا رہے ہیں۔ جب سب آ چکے تو قاضی صاحب تشریف لائے۔ اب یہ سب افراد اپنی اپنی سواریوں پر سوار ہوئے، شہر کے دیگر لوگ ان کے پیچھے پیچھے ہو لیے۔ قاضی صاحب کی قیادت میں یہ قافلہ دھوم دھام سے روانہ ہوا۔ چلتے چلتے یہ قافلہ شہر سے باہر ایک بلند جگہ پہنچ گیا۔ اس جگہ قالین بچھے ہوئے تھے، سب اپنی سواریوں سے اترے۔ مغرب کا وقت قریب تھا، سب نے رمضان کا چاند دیکھنے کی کوشش شروع کر دی۔ چاند دیکھنے کے بعد مغرب کی نماز وہیں ادا کی گئی۔ نماز کے بعد یہ قافلہ شہر کی طرف روانہ ہوا۔ اب لوگوں کے ہاتھوں میں شمع اور مشعلیں اور فانوس تھے۔ اس پیارے انداز سے سب لوگ قاضی صاحب کے گھر تک آئے، پھر اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے۔ ان کے ہاں ہر سال ماہ رمضان کا استقبال کرنے کا یہی انداز تھا، اور اسے یہ لوگ یوم الرقبہ یعنی سواری کا دن کہا کرتے تھے۔ ماہ رمضان، ماہ غفران قیامت اور مختلف انداز سے اس کا استقبال کرنا، خوشی کا اظہار کرنا، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، یہ مسلمانوں میں سالہ سال سے یہ رائج ہے۔ مغربی ممالک میں لوگ شعبان کے آخری عشرے ہی سے استقبال رمضان کی تیاریاں شروع کر دیتے تھے۔ اس کے لیے یہ لوگ اپنے گھروں کی صفائیاں کرتے تھے، گھروں میں روغن اور رنگ وغیرہ کرتے تھے، جو چیزیں نئی لینے ہوتی وہ خرید لیتے۔ آمد رمضان پر ایک دوسرے کو مبارکباد دیتے۔ رمضان کا چاند نظر آ جاتا تو خوشی میں قصیدے پڑھتے۔ استقبال رمضان کے تعلق سے اہل یمن کا بھی نرالا انداز رہا۔ جب ماہ رمضان کی آمد ہوتی تو اہل یمن عربی کے اس طرح کے اشعار پڑھتے تھے: مرحبا یا شہر رمضان، مرحبا شہر السعادہ، مرحبا یا علی الشان فی المعالی والزیادہ۔ اس طرح کے اشعار، اے رمضان، مرحبا اے رمضان، اے ماہ سعادت، مرحبا اے بلند شان والے مہین، اس طرح کے شعر پڑھتے تھے۔ اردن میں رمضان تشریف لاتے ہی دن کے وقت ہوٹل وغیرہ بند کر دیے جاتے، سحری کے وقت لوگوں کو جگانے کا اہتمام کیا جاتا جارڈن کے اندر۔ اسی طرح موریتانیہ میں رمضان کا چاند دیکھنے کا اہتمام کیا جاتا، جیسے ہی چاند نظر آتا ہر طرف خوشی کی لہر دوڑ جاتی، لوگ قصیدے پڑھتے خوشی میں آ کے۔ اسی طرح صومالیہ میں آمد رمضان کی خوشی میں مساجد کو سجایا جاتا، مسجدوں میں لائٹنگ ہوتی، مسجدوں میں نئے قالین بچھا دیے جاتے۔ ترکیہ کے اندر لوگ رمضان کو ملک الشہور یعنی مہینوں کا بادشاہ کہتے تھے۔ استقبال رمضان کے لیے گلی محلوں کو سجاتے تھے، گلیاں سج جاتی تھی رمضان کے لیے۔ رمضان کا چاند دیکھ کر لوگ اللہ اکبر کے نعرے لگایا کرتے تھے، اور سحر و افطار کے کیلنڈر تقسیم کیے جاتے۔ انڈونیشیا کے مسلمان رمضان کی تعظیم کے لیے ننگے پاؤں چاند دیکھنے جاتے۔ آمد رمضان کی خوشی میں مسجدوں کی صفائی کا اہتمام کرتے، مسجدوں اور مسجد کی طرف جانے والے راستوں کو سجایا جاتا۔ اللہ پاک ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے۔ زیادہ نہیں تو کم از کم اپنے گھروں کی صفائی کر لیں۔ چلو رمضان سے ایک دن پہلے ذرا مل جل کے مسجد کی اور صفائی ذرا اور اچھے انداز میں کر لیں، خوشبو کا روز اہتمام کریں، اور ہو سکے تو روزانہ مسجد میں خوشبو کا اچھا سا اہتمام ہو۔ اس طرح کے جو ہم نے یہ لگائے تھے یہ خوشبو والے، اس طرح کے ایک دو اور لگ جائیں، روزانہ اس میں خوشبو چل ہی رہی ہو پانچوں نمازوں میں، تاکہ جیسی مسجد میں داخل ہو تو ایک اچھی خوشبو محسوس ہو، یعنی نظام چینج ہو جائے کہ واقعی رمضان آ گیا محسوس ہو۔ سفیدی جو رہ گئی ہے مسجد کی وہ بھی جلدی پوری ہو جائے، کیونکہ یہی 2-4 دن ہیں، پھر بندے ملیں گے رمضان کے اندر تو مستری مزدور نہیں ملتے، تو یہ کوشش کریں آج کل میں یہ کروا لیں رنگ وغیرہ جو رہتا ہے۔ تو اللہ پاک ہمیں بھی یہ توفیق عطا فرمائے، رمضان کا استقبال ہم اس انداز میں کریں کہ کچھ نہ کچھ تو کریں، گھروں کو بھی سجائیں، ہو سکے تو لوگ گھروں کا بھی رنگ روغن کرواتے تھے رمضان کی خوشی میں، رمضان کے استقبال میں خوشبوئیں گھروں میں مہکائی جاتی، مسجدوں کی بھی صفائی کا خاص اہتمام ہو سکے تو رمضان کی عبادت کے لیے نئے کپڑے بھی سلوا لیے جائیں، گھر میں موجود جائے نماز بھی اچھی طرح سے دھو لیا کریں،
جن پہ عبادت کرنی ہے۔ ذکر و اذکار کے لیے نئی تسبیح، کاؤنٹر تسبیحیں نہیں ہیں تو وہ خرید لیجیے، تک پتہ ہو کہ میں نے اتنا درود پاک پڑھا ہے، اتنا فلاں ذکر کیا ہے، اتنا فلاں ذکر کیا ہے، تو کاؤنٹر تسبیح بھی اچھی چیز ہے۔ تو اچھی نیتوں کے ساتھ یہ سارے معاملات کیے جائیں تو انشاءاللہ بہت برکتیں نصیب ہوں گی۔ اللہ پاک ہمیں توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ